اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، تو گناہ کو کیا چیز بجھائے گی؟ مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے سلوات جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ اس سے بھی بہتر ہے گویا آگ کو پانی سے بجھایا جائے. اس سے بھی بہتر ہے. آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے تو سلوات کیا کام کرتی ہے کہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. کثرت سلوات مختلف حوالوں میں مختلف وقتوں میں ہمیں پڑھنا چاہیے. اچھا جناب، اب گفتگو ہو رہی ہے. پہلے تھوڑی سی تمہیدی بات سن لیجئے. ساتویں امام موسیٰ غازی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بشر کی ہدایت کے لیے دو رہنما مقرر فرمائے. دو رہنما، ایک رہنما جو ہے وہ ظاہر ہے، ایک پوشیدہ ہے. جو ظاہر رہنما ہیں وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، یہ سارے ہیں. اور جو پوشیدہ ہے وہ کیا چیز ہے کہ وہ پوشیدہ جو ہے وہ اس کی عقل ہے. عقل یہ رہنما ہے. تو ظاہر رہنما اولیاء، انبیاء، علماء، ائمہ، یہ سارے لوگ ہیں. اور پوشیدہ جو اس کی عقل ہے. اسی کو آسان کرنے کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں جس شخص کو خود اس کا نفس نصیحت کرنے والا نہ ہو تو دوسروں کی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی. جس شخص کو کہ اس کا نفس جو ہے خود اسے قبول نہیں کر، نصیحت کرنے والا خود اس کا نفس نہ اپنا نفس نہیں ہو تو دوسرے کی نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. دوسرے کی نصیحت کیا کرے گی؟ انبیاء کی، علماء کی، ائمہ کی نصیحت، یا خود اللہ تعالیٰ کی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی. جو اس کے لیے تیاری نہیں ہوتا کہ اس کی نصیحت کی جائے، یا اس کا نفس تیار نہ ہو اس بات کی کہ نصیحت کی جائے. ہزاروں واقعات صبح سے شام تک دیکھتے رہتے ہیں، کہاں نصیحت حاصل ہوتی؟ کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن جیسے کہ کہتا ہے کہ سورہ آل عمران میں آیت کے نشان 169، 66، 196، 197 اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا شہروں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. لوگوں کا شہروں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ چند روز کی زندگی دنیا کا فائدہ، پھر اس کے بعد آخرکار ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تو بھائی ہم کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو کر رہے تھے اس کی بنیاد پہ ہماری زندگی گزر رہی تھی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اکثریت تو ہمیشہ گناہ کر رہی ہوتی ہے، اکثریت نافرمان لوگوں کی ہوتی ہے. اکثریت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، واجبات کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، حرام کے مرتکب ہوتے ہیں. اکثریت تو یہ کر رہی ہے. تو ان کا شہروں چلنا پھرنا یعنی ان کے ہر وقت ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو، تو کچھ نہیں. انہوں تو اتنے قتل و غارت کر، اتنے لوٹ مار کر رہے ہیں، اتنے فلانا کام کیا، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو گانا بجانا بھی سنے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو بے پردہ کی عمر ہے ان کا. یہ اکثر و بیشتر سوال جواب میں پوچھا جاتا، کہا جاتا ہے ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو وہ اسی بات کو اشارہ کرتے ہوئے پروردگار کہہ رہا کہ لوگوں کا اس طرح سے دنیا میں چلنا پھرنا تو وہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ہم بھی اسی طرح کریں. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر سوچ لو کہ اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو پھر کیا ہوگا. ان تمام چیزوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں زمانے کے اعتبار سے. مولا مشکل کشا نے نہج البلاغہ میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں.
آپ لوگ نہج البلاغہ پڑھیے، پڑھا کیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. جب نفس آپ کا راضی ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا نصیحت سننے کے لیے، تو پھر سب کچھ اچھا لگنے لگے. جب نہیں تیار ہوگا تو ہر چیز بری لگتی ہے. پرانے زمانے کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں لوگ قرآن کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، اور آج تو اگر زبانی طور پہ عملاً نہیں کرتے تو زبانی طور پر ٹھکرا رہے ہوتے. اب دیکھ لیجیے زبانی طور پر ٹھکرا رہے ہوتے. نہج البلاغہ میں آج کے زمانے کے حساب سے مولا مشکل کشا نے عجیب و غریب نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جس میں نیکیاں جو ہے پیٹ پھیر رہی ہیں. تم ایسے زمانے میں ہو جس میں نیکیاں پیٹ پھیر رہی ہیں اور بدی نے اس کی طرف رخ کیا ہوا ہے. شیطان اس لالچ میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دے اور ہلاک کرے. اس لالچ میں لگا، گمراہ کر کے ہلاک کر کے انہیں برباد کر دے. شیطان اس لالچ میں لگا ہوا ہے. اور تم دیکھو گے کہ گمراہ کرنے کے سامان جو ہے مضبوط ہو رہے ہیں. آج دیکھیے گمراہ کرنے کے سامان اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے کہ ہاتھ میں رہتا ہے ہر وقت، 24 گھنٹے ہر وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. بعض ہم نے نوجوانوں کو دیکھا کہ ادھر نماز ختم ہوئی، بجائے تسبیح اٹھانے کے وہ دیکھ رہے تھے. بھائی یہ تعقیبات، یہ والی تعقیبات پڑھ رہے ہو کیا؟ اہم ترین کام تم نے کیا کہ ابھی سنا نہیں آپ نے کہ نماز پڑھنے کے بعد فجر و سجدے میں چلے جاؤ کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کی کیا قدر و قیمت ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں پروردگار کی طرف سے کیا نعمتیں نازل ہو رہی، کیا رحمتیں نازل ہو رہی، کیا، تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے وہ. وہ دیکھیے کہ وہاں پر نماز کا تو ہر وقت بیٹھے ہوئے لیٹے 1.5 گھنٹے لوگ جو ہیں 1.5 گھنٹے سے یہی پلٹ رہے ہوتے. صفحے پلٹنے کو کتاب اٹھا کے دی جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے کہ سرانے بھائی یہ کتاب پڑھ لینا، یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بھی کتاب پڑھ لینا. اس کے بعد جا کے پوچھو کہ بھائی کیا پڑھا تھا، تو بہت کام تھا جس کے کتاب نہیں پڑھا، میرا چھوڑے. تو گمراہ کرنے کے سامان مضبوط ہو جائے. آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹی وی ریڈیو ہائٹس پہ لے کے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں کرکٹ میچ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، 3-4 دن سے اتنا اٹھا رہے تھے پورا زمانہ لگ گیا تھا. باقاعدہ خبروں میں بتایا یار سڑکیں جو ہیں سنسان پڑ گئی اور ویرانہ ہو گیا. یہ کس بات پہ ہو گیا؟ اسی بات پہ ہو گیا کہ تم نے سامان مضبوط تھے، سامان تم نے ہر طرف سے گھیر گھار کے وہ سے ٹی شرٹس پہن کے وہ طرح طرح کی ٹی وی کے اوپر مختلف چیز بنائی گئی ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آخر میں کیا ہوا؟ اور پورا پاکستان دعا مانگ رہا ہے. کہاں گئی دعا؟ اللہ دل غافل کی دعا قبول نہیں کرتا. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام. پھر کہتے ہیں اس کے مکر پھیل چکے ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں. بہت آسانی سے آج کل پھنس رہے ہیں، سارے شکار اس کے پھنس رہے ہیں، آسانی کے ساتھ پھنس رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے ہر وقت. کب مرتا آدمی، کیسے مرتا ہے؟ ادھر ایک طرف تو دکھایا جا رہا ہے کہ جناب وہ ٹی وی اور میچ دکھایا جا رہا ہے. کوئی خبر ہی نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ حادثات ہو گئے ہیں اپر ایریا کے اندر بارش کی وجہ سے. اس کو کچھ نہیں، 30 40 منٹ گزر گیا، کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا. پتہ چلا کہ 39-40 کے قریب آدمی جو ہے مر گئے لینڈ سلائڈنگ سے اور پانی سے برسنے سے اور چھت کے گرنے سے. ختم لوگ. چلو تم میچ کرتے رہو، یہاں پہ لوگ ختم ہوتے چلے جائیں، ان کی دنیا ختم ہو گئی، کیا اعمال انجام دیا چلو بتاؤ چل کے. تو کب موت آ جائے گی، کب مرے گا آدمی؟ ہر موت. بھئی موت خوبصورت ترین چیز ہے، حسین ترین چیز ہے. آنی ضرور ہے. جب آنی تو اسے حسین بنا لو، اس کو اتنا یاد کرو کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا. یعنی کہ موت کا یاد کرنا، باغ میں، جنت کے باغ میں پہنچ جانا. یہاں کسی باغ میں، اچھا باغ تو یہاں خیر کیا ملے گا آپ کو، لیکن اگر یہاں کسی باغ میں پہنچ جائے تھوڑی دل کے لیے دل بدل جاتا ہے. واک کرنے کے لیے ایک بندہ گیا تھا تو اس نے مجھے بھی ساتھ پکڑ کے لے گیا، آپ بھی چلیے واک کیجیے. میں نے چھوڑو، میں نے جاگر ہو نہیں، واک نہیں بیٹھے رہے. تھوڑے بہت پیڑ لگے تو دیکھ رہا تھا، میں واپس پلٹا. میں نے کہا کہ تو تھوڑے سے بالکل گھٹیا قسم کے درخت لگے ہوئے، اس میں بھی تھوڑی دیر بیٹھنے سے تو دل کی کیفیت تھوڑی سے بدل گئی. تو آخرت میں جو باغات ہوں گے اس میں جانے سے کیا ہوگا؟ اس کی نشاندہی موت کے حوالے سے کر رہے ہیں رسول اللہ کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا. کچھ بھی کہہ سکتے تھے لیکن یہ کہہ رہے پائے گا. تو بہرحال تو علماء نے
بہت ساری نصیحتیں اس حوالے سے کی کہ بندوں کو لوگوں کو بہانے سے نصیحت ہوتی رہے تاکہ وہ دین کی طرف متوجہ ہوں۔ اس نصیحت میں ایک نصیحت یہ کی گئی ہے کہ بتایا گیا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نجات کی کشتیاں 4 ہیں، 4 نجات کی کشتیاں ہیں۔ دیکھیے کس حوالے سے گھما کے نصیحت کی گئی، وہ آپ دیکھیے گا۔ اس میں پہلی کشتی بتائی گئی ہے حضرت نوح کی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہلی کشتی بتائی گئی ہے نجات کی۔ آپ لوگ اکثر حضرت نوح کی کشتی کا تذکرہ سنتی رہتی ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی۔ حضرت نوح 250 سال آپ کی زندگی تھی، 2500 سال، 2500 سال آپ کی زندگی تھی، 950 سال آپ نے جو ہے پیغمبری کی تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے نیکی کی طرح، لوگ انکار کر رہے تھے، آپ کو پتھر مار رہے تھے، آپ کو مذاق اڑا رہے تھے، آپ کے جو ہے بے حرمتی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن آپ وہ کام کر رہے تھے۔ کشتی کی تیاری میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی انہوں نے کہ پروردگار یہ کسی طرح سے مان نہیں رہے، کسی طرح سے بات نفرین کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ابھی رک جاؤ۔ پھر کافی دن گزر گیا، 100-200 سال گزر گیا، پھر نفرین کا ارادہ، پھر روک دیا۔ پھر جب ارادہ کیا تو کہا اچھا ایسا کرو کہ کھجور کے درخت لگاؤ۔ انہوں نے کھجور کے درخت لگانا شروع کیا۔ جب کھجور کا درخت لگانے لگے تو پھر لوگ مذاق کرنے لگے کہ یہ بوڑھا آدمی ہو گیا نعوذ باللہ، اور اب یہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے تو اب اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس میں بھی مذاق ہوتا رہا ان کا۔ پھر جب کھجور کے درخت بڑے ہو گئے، وقت کافی گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب اسے کاٹو۔ جب اسے کاٹنے لگے تو پھر لوگ مذاق اڑانے کے لیے آ گئے کہ ابھی تک لگائے تھے، جب پھل دینے کا وقت آ گیا تو اسے کاٹا جا رہا۔ تو اس طرح سے طرح سے مذاق اڑا رہے۔ پھر اس کو کاٹا گیا۔ کاٹنے کے بعد حضرت جبریل کی نگرانی میں کشتی بنانے کا کام شروع ہوا، تو لوگوں کو بلایا کہ آؤ تم لوگ بھی ہماری کشتی بنانے میں ہمارا ساتھ دو۔ تو اس میں سے جو برادہ یا جو چیزیں چھلکے نکلیں گے لکڑی کے، وہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جائیں گے، وہ تمہیں مل جائیں گے، وہ ان لوگوں کو مل جایا کرتے تھے۔ سب کچھ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود مذاق اڑاتے تھے، کہتے کیا اس کو ریت میں چلاؤ گے، یہ اس کو کیا کرو گے، اس کو جو ہے بیل سے کھینچو گے، یہ طرح کے مذاق اڑا رہے تھے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو معجزات، کہ ہم نے معجزات نہیں سنے؟ جن لوگوں نے معجزات دیکھے، جن لوگوں نے معجزات سنے، آپ جائیے آج بھی کربلا، نجف، ایران، عراق، سب جگہ مختلف معجزات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ لوگوں میں کوئی تبدیلی ایسی آ جاتی ہے جو کہا جائے ہاں واقعی یہ شخص تبدیل ہو گیا، یہ شخص بدل گیا۔ خود دوسرا وہ بعد میں کہے گا، پہلے خود آپ اپنا جائزہ لیجیے کہ بدل گیا کہ بدل نہیں گیا۔ تو بہرحال تو اس طرح سے ان کی نگرانی میں وہ کشتی تیار ہونے لگی، کشتی بننے لگی۔ جب کشتی بننے لگی تو انہوں نے لوگوں سے کہا پھر کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، ایمان لے آؤ ہمارے ساتھ، کشتی میں آ جاؤ ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہیں ماننے والے، وہ کتنا بھی کہتے رہے، وہ نہیں ماننے والے نہیں مان رہے تھے۔ بہرحال یہ کشتی بننے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے گئے، جب عذاب کا وقت قریب آنے لگا کہ اب عذاب آئے گا، تو اس عذاب سے 40 سال پہلے اس بدبخت قوم کی عورتوں کو کیا کیا؟ پروردگار نے بانجھ کر دیا کہ اب کوئی اولادی، کسی کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں پیدا ہو رہی۔ اس کے بعد کہ اب جو عذاب آئے گا، تو اس کے بعد جب عذاب آنا شروع ہوا، نیچے سے پانی اوپر سے پانی، جلدی ہم بات کو بتا رہے ہیں کیونکہ 4 کشتیوں کا ذکر کرنا ہے۔ اب 4 کشتیوں کا ذکر تو بہت جلدی کرنا پڑے گا مجھے۔ تو وہ پانی آنے لگا تو بیٹے سے بھی کہا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں ورنہ ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ بیٹا نہیں۔ اگر کتاب میں پڑھیے تفصیلی گفتگو اس وقت جس طرح سے حضرت نوح اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے، یقین جانے بہت غم، دل کے اندر بڑا غم، بڑی بے چینی پیدا ہوتی کہ کس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو بلا رہے کہ آؤ بیٹا کشتی میں آ جاؤ، لیکن وہ کسی طرح سے آنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا نافرمان تھا کہ کہا ہم چڑھ جائیں گے اور اس پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہمیں بچا لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک لہر آئی جو ان کے اور بیٹے کے درمیان میں دیوار بن گئی، اس طرح سے وہ بیٹا ڈوب گیا۔ پھر یہ کشتی چلنا شروع ہوئی۔ تو اس میں بہت چند لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ 80 آدمی تھے۔ 80 آدمی عام سے آدمی نہیں تھے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ بہت خاص لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے۔ بہت سارے جانور بھی اس میں ایسے تھے جو شرکت اس میں نہیں آنے دیا گیا تھا۔ بہت سارے گناہگار لوگوں کے الگ الگ نام ان کے دیے ہوئے گناہوں کے، کہ ان کو بھی کشتی میں نہیں آنے دیا گیا تھا۔ کہ ان کو کشتی میں ہر آدمی نہیں آ سکتا کشتی میں۔ جو ایمان لے آئے وہ نیک کام انجام دیتا رہا، وہی کشتی میں آ سکتا ہے، جیسے نوح کی کشتی میں۔ اس کے بعد جب کشتی چلنے لگی تو پروردگار نے کہا کہ تم جو ہو بسم اللہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو تاکہ تمہاری یہ کشتی چلتی رہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی اذیتیں برداشت کی تھیں حضرت نوح علیہ السلام نے۔ 950 سال تک
لوگوں کو دعوت دینا، پیغمبری کرنا، ان سے پتھر کا کھانا، زخمی ہونا، طرح طرح کی بدتمیزیاں ہونا۔ بعض لوگ تو آتے تھے اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے لے کے آتے تھے اور کہتے تھے بیٹا دیکھو جب ہم مر جائیں تو اس دیوانے کی پیروی نہ کرنا، ان کو دیوانہ کہتے تھے۔ ان میں اکثریت وہ لوگوں کی تھی جو بہت زیادہ سرمایہ دار تھے۔ تبھی جو بددعا میں حضرت نوح کی بددعا میں ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ پروردگار ان سرکش امیر زادوں کو، سرکش پیسے والوں کو، دولت مندوں کو زمین پہ باقی نہ رہنے دینا ورنہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کرے گے۔ یعنی پیسہ جو آ جاتا ہے تو پیسہ زیادہ تر جو ہے آدمی کو سرکش بناتا ہے۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک روایت ملتی جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، ابھی 3 قسم کے بعد باقی لوگ سب جنت پہ جائیں گے، نہیں، الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ پہ بیان کی جائے گی، ورنہ آپ کہیے کہ یہ 3 تو آ گئے باقی اب جو جی چاہے کام کرو، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ایک جگہ پہ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک وہ جو بلا سبب کسی کو قتل کرتے ہیں، کیا وجہ ہے قتل کرنے کی، کیوں قتل، جو قتل کرتے پھرتے ہیں قتل۔ دوسرے وہ شخص ہے جو اپنے علم کو اللہ کے بجائے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے استعمال کرنے سے کیا مطلب، اللہ کے بندوں تک وہ علم پہنچاؤ، اللہ کے بندوں تک علم پہنچاؤ۔ اور تیسرا وہ فرد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دیا، یہ مال و دولت وہ بجائے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے کے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے وہ اپنے نام و نمود کے لیے دنیا میں باقی رہنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ پیسہ بھی بڑی بری چیز ہے، یہ پیسہ دیا ہے بڑی اچھی بھی چیز ہے، بڑی بری بھی چیز ہے۔ اچھی چیز اس طرح سے کہ آپ کی ضرورت کے مطابق جو کام آپ سے ہو گیا وہ آپ نے کہا، باقی جو بچا کیا کریں کہ رکھوا دو۔ کہاں رکھوائیے گا؟ بینک میں، آسمانوں میں رکھوا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ جو آسمانوں میں رکھواؤ، جو وہاں پہ کیا ہوگا کہ تم غریبوں کو دو گے تو وہ لے آ کے تمہیں قیامت کے دن تمہیں واپس کریں گے، تمہیں واپس کریں، اور تمہارا دل بھی آخرتی میں لگا رہے گا کہ ہم نے اتنا بھیج چکے، جہاں کے لیے بھیجو گے مال و دولت تو وہاں کے لیے تمہارا دل لگے گا۔ تو ہمیں غریب مسکین کو دینا چاہیے۔ اگر اس کی فضیلت پتہ چل جائے لوگوں کو کہ غریب و مسکین و ضرورت مندوں کو پیسہ دینے کا کیا فائدہ ہے، تو پھر تو وہ سخت ترین محنت کر کے پیسہ کمائیں کہ ان کو دیں۔ لیکن محنت کمانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا تو ہم دوسروں کو دے دیں۔ کپڑے پہ کپڑا بنوائیے گا آپ لوگ ہیں، ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں کہ نہیں ہمارے پاس کئی لیٹسٹ ماڈل گاڑی تو ہے تمہارے پاس، نہیں فلاں گاڑی ہمیں چاہیے، یہ لیٹسٹ ماڈل گاڑی تو سب کے پاس ہے۔ یہ سب فرمائشیں ہوتی ہیں صرف پیسے کی وجہ سے۔ بہرحال 8ویں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت نوح کو ارشاد فرمایا کہ جب کشتی کو خطرہ محسوس ہو تو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ جب کشتی کو خطرہ محسوس ہو تو 1000 دفعہ لا الہ، کچھ بڑی چیز نہیں ہے 1000 دفعہ لا الہ الا۔ آپ کے مدرسے میں یہی کام کرنے والے لوگ یہی موجود ہیں، یہی جو سارے کام کے درمیان بھی 1000 دفعہ لا الہ الا، باقی تمام تسبیحات کے علاوہ وہ لا الہ الا ختم ہو جاتا تو وہ پڑھ لیتے ہیں دن بھر میں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں 1000 دفعہ اللہ معاف کرے کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ جو کلمہ ہے نا یہ خود آپ کو پڑھوا دے گا، یہ تو آسانیاں پیدا کرائے گا، یہ خود پڑھوائے گا۔ تو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ خداوند عالم نے کہا حضرت نوح سے ارشاد فرمایا، کہا کہ جب کشتی کو خطرہ محسوس ہو تو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی بتایا، پھر آگے چل کے بھی بتایا، پھر کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کی غربت دور ہوگی، فقر فاقہ یعنی غربت سے اس کی دور ہو جائے گی، اور عذاب قبر سے نجات ملے گی اسے۔ دوسرا فائدہ دیکھیے، عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ ہر روز جو اسے پڑھے گا تو خداوند عالم کیا کام کرے گا؟ 5000 گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ ہمارے اتنے کا گناہ تو بہت نیک ہے نا، ہم نیک ہے، آپ کہیے گا آپ نیک ہے، سارے لوگ نیک ہیں۔ جو لکھنے والا لکھ رہا نا، رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، رائی کے دانے کے برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتے کہ ہم سے سر درد ہو رہے ہیں وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں۔ ایک ساتھ کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے، ایک ساتھ کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے۔ تو ایک ساتھ کا ظلم 60، اب یہ ظلم کیا؟ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے۔ جب حضرت صحابی تھے ابو ذر غفاری، جب ان کو جلا وطن کیا گیا اور جو جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں، اب چلے جائیں گے، آپ تو ہمیں نصیحت فضیلت آپس میں بیٹھتے تھے، نصیحت فضیلت کرتے تھے،
تو کہا گیا اب ہمیں نصیحت کون کرے گا؟ تو آپ نے پرچے پہ ایک چیز لکھ کے بھیج دی. اس نے اس کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہے کہ جس پہ محبت کرتے ہو اس سے ظلم نہ کرنا. تو پھر اس نے کہلوایا کہ بھائی اس کا مطلب تو ہماری مطلب سمجھ میں نہیں آئی بات کہ تم سب سے زیادہ اپنی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو جب کوئی گناہ کرتے ہو تو در حقیقت تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. تو بھی ایک ساتھ کا جو ظلم جو ہے 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے. ایک ساتھ کا ظلم آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیجیے، کسی کے ساتھ کیجیے، اپنی ذات. تو یہ بہت بڑا. تو اگر ہمارے 5000 گناہ معاف ہو رہے ہیں تعجب کی بات نہیں ہے. اگر آپ ماشاء اللہ سے آپ نے گناہ نہیں کیا، اللہ کرے نہ کریں، آپ کوئی گناہ نہ کریں، آپ ہمیں اچھی ہوں، نیک ہوں آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آگے بڑھ جائیں گے، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا، آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا، آپ کے والدین تک پہنچ جائے گی، یہ ساری چیزیں نیکی پہنچ جائے گی. تو کیا ہوگا؟ 5000 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اور اس روز اس نے ایسا ہے کہ جیسے 12 قرآن ختم کیے ہو. آپ سوچئے کہ ہماری یہ کشتی جو چل رہی ہے، ہم جو اس زمانے میں زندہ ہیں، اس کو کیسے چھوڑ دیں کہ حضرت نوح کی کشتی تو پانی میں چل رہی تھی. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی جب کہیں خطرہ محسوس ہو تو یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، خطرہ محسوس ہو. تو ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری جو زندگی کشتی ہے، اس میں پانی میں خطرہ تھوڑی ہے. تو چاروں طرف بدترین گناہوں کا سیلاب آیا ہوا، اس کے درمیان ہماری کشتی چل رہی. تو اب کیا کیا جائے، کیسے کام ہو؟ جیسے آپ کو یہ فکر مل گئی، جیسے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کشتی حضرت نوح کی کشتی لا الہ الا اللہ کے کہنے سے پار لگی، نیت کر لیجئے کہ میں بھی اپنی زندگی کشتی اسی لا الہ الا اللہ کے پڑھ کے پار لگاؤں گی. کہ ہماری شادی ہو جائے، بیاہ ہو جائے، کام ہو جائے، بچوں کا کام ہو جائے، بھائی کا کام ہو جائے، رشتہ داروں کا کام ہو جائے، ساتھ خیریت کے اس دنیا سے توبہ اور ساتھ ایمان کی اس دنیا سے گزر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں. تو کس چیز سے پہنچیں گے؟ کہ اس چیز سے پہنچیں گے، نیت کر لیجئے. کیونکہ اس وقت جو ہے جو گناہوں کا سیلاب آیا ہوا، یہ کوئی ویسا پانی کا سیلاب معمولی سیلاب نہیں ہے، بہت خطرناک سیلاب ہے اس وقت. معمولی بات سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ بات پتہ چلتی کہ اچھا یہ بھی گناہ تھا، یہ معلوم ہوا. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد اور انتہا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی انتہا نہیں. اگر سمجھ کے وہ نہ کیجیے آپ کہ اللہ 1000 دفعہ پڑھنا پڑے گا، 1000 دفعہ یہ بھی پڑھیے، ہزاروں دفعہ آپ استغفار پڑھیے. کہا جائے گا استغفار زیادہ پڑھیے. ہر روز کی الگ دعائیں بتائی گئی کہ یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو. جیسے کہ آپ کی جو وہ والی کتاب ہے دنیا آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل، اس میں امام حسین اسلام کے حوالے سے کہا نہیں گیا کہ ہر ہفتے جو دعا پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے، روزانہ 1000 دفعہ کتنی پڑھی. آج کا کیا ہے؟ آج کا ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج کی تو یہ ہے نا، آج کے دن کی یہ پڑھیے. تو یہ 1000 دفعہ پڑھ تو بعض لوگ سارے عمل انجام دے رہے ہوتے اور زندگی کے کام بھی کر رہے ہوتے. کہ کیوں کام کر رہے ہوتے؟ لیکن یہ دعا سارا کام ان کا آسان کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دعا پڑھنے میں رکاوٹ کوئی نہیں آ رہی ہوتی. کتنے جلدی ان کے کام ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، وہ پڑھنا بھی ہو جاتا ہے. تو چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ زیادہ کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے. جیسے واجبات کے لیے بجا لانے کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح جو ہے ماہ رمضان کے روزے جو ہے اس کے ایک وقت معین کیا گیا ہے کہ اس میں بھی روزہ رکھ دیں. 5 وقت کی نماز ہے اس کا معین. حج کا ایک وقت مقرر کیا گیا، اس میں وہ حج ہو جائے. لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں. یہاں تک کہ خود بھی اللہ جو ہے یہ تھوڑے سے ذکر پہ اتفاق نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا. کہ آپ نے تھوڑا سا ذکر کر دیا تو اللہ راضی ہو گیا، اس پہ بھی راضی نہیں ہوتا. پھر یہ کہہ کے مولا نے سورہ احزاب کی آیت کے نشان 41 اور 42 کا تذکرہ کیا. کہا گیا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو. تو اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی. پھر ایک جگہ پہ رسول خدا اب یہ لا الہ الا اللہ کی بات آئی تو 2-3 چیزیں بتا دیں تاکہ شوق بھی پیدا ہو جائے زیادہ، جبکہ ہم کبھی بتا بھی چکے ہیں شاید. کہ رسول خدا کیا فرماتے؟ کسی سے کہا کہ تم اپنے مردے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر زندہ حالت میں کیا جائے جو زندوں کے لیے ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے زندگی میں بھی، اور زندگی کے بعد مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تب. یعنی اتنی بہترین چیز یہ لا الہ الا اللہ کہ یہ اس کو پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام
آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اس نے اس دن میں بہترین عمل انجام دیا، بہترین عمل انجام دیا، لیکن یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے تو وہ افضل ہوگا، کوئی زیادہ پڑھ لے گا تو وہ افضل ہوگا۔ چلیے آپ 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن ہم کیوں کہیں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی، پڑھیے 1000 دفعہ پڑھیے لا الہ۔ یہاں سے بیٹھ کے بس میں گھر تک جائیے گا، آپ کی تسبیح ختم ہو چکی ہوگی لا الہ الا اللہ۔ ویسے بھی جاتی رہی تو کیا تسبیح ختم ہوئی؟ کہ کوئی نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ جا رہا وہ آ رہا یہ ہو رہا، یہ دیکھا دیکھی میں کٹ جاتا ہے۔ پڑھ کے ختم کیجیے اس کو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اچھا یہ لا الہ الا اللہ کا مکمل فائدہ کیسے ملے گا؟ کہ مکمل فائدہ ایسے ملے گا کہ لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا وہ جنت پہ لے جائے گا۔ اور اس کا اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، جس چیز کو منع کیا اس سے آپ رکتی رہیے گا، تو یہ اس کا اخلاص ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس کشتی میں بیٹھنے کے بعد کیا کام ہوا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کیا حضرت نو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے تمام اس سے ان کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی برائی کر رہے ہوں گے، بلکہ جو اس میں شامل تھے، جو آ کے بیٹھ گئے تھے کشتی میں، وہ بھی گناہوں سے تو پتہ چلا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی کشتی کو پار لگاتا ہے، چاہے کوئی سی بھی کشتی آ جائے۔ یہاں تک کہ کوئی سی بھی کشتی آ جائے تو دوسری کشتی کون سی آ رہی، 15 منٹ میں ایک کشتی پار لگ گئی، 15 منٹ ہوا ایک کشتی نکل گئی۔ اب آئیے دوسری کشتی میں آ جاتے ہیں۔ دوسری کشتی کیا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے اپنے فرزند سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دنیا بے شک ایک گہرا سمندر ہے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے۔ لیکن کس طرح سے بتایا جا رہا ہے؟ اس میں اکثر لوگ غرق ہو گئے۔ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں اکثر لوگ غرق ہو گئے۔ اب غرق ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ گہرے سمندر سے کیا مراد ہے؟ گہرے سمندر سے اور غرق ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے لوگ، ہلاک ہو گئے لوگ۔ کیونکہ حضرت نوح کی کشتی میں اس زمانے میں غرق کون ہوا؟ جو نافرمان تھا، جو ان کے کہنے پہ نہیں آیا وہ غرق ہو گیا۔ تو اسی طرح دنیا گہرا سمندر ہے، یہ دنیا داری میں لگ کے ایسا نہ ہو کہ غرق ہو جائے۔ بیٹا یہ دنیا جو ہے گہرا سمندر ہے، اس میں اکثر لوگ غرق ہو گئے ہیں۔ اس دنیا میں تمہاری کشتی کیا ہونی چاہیے؟ اب اس دنیا میں کشتی بتا کہ تمہاری کشتی جو ہے تقوی الہی ہونا چاہیے۔ اب جو کشتی بن رہی ہے تقوی الہی کی کشتی بن رہی، تمہاری کشتی تقوی الہی ہونا چاہیے۔ تو اب اس کشتی میں داخل ہونے کے لیے، حضرت لقمان کی کشتی میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اختیار، کہ تقوی تو وہاں بھی اختیار کرنا پڑ رہا تھا لا الہ الا اللہ کے خلوص کے ساتھ کہہ کے، تقوی تو وہاں بھی اختیار کیا جا رہا تھا، لیکن نہیں، تقوی کے متعلق جب گفتگو سنتے ہیں تو فوراً وہ تقوی لقوہ شروع ہو جاتا ہے کہ تقوی تو گفتگو سننا ہی نہیں پسند کرتے، کوئی تقوی میں گفتگو ہو جائے، لیکن ہوگی گفتگو، یہاں تو ہوگی نا، ہم تو کریں گے تقوی گفتگو۔ تقوی سے مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی خوفناک چیز تھوڑی ہے۔ تقوی بعض جگہ پہ کبھی میں نے اپنے دل سے یہ والی بات کہی تھی، تقوی ایک ایسا خوف ہے جو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی شدید ترین محبت کرتے ہیں، آپ اسے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی گھبراہٹ میں جلدی کپڑا بدل رہے ہوتے ہیں، یہ خوشبو لگا رہی ہے، ارے کیا گھبراہٹ کس بات کی؟ میں ڈر رہی ہوں یا ڈر رہا ہوں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے تو وہ میرا انتظار کرے گا، کہیں وہ خفا بھائی۔ تو یہاں بھی جو ہے آپ جو ہے گناہوں سے پرہیز کیجئے، کہیں اللہ تعالیٰ خفا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے عشق پروردگار بھی ہے۔ یہ عشق پروردگار میں جو چیز رکاوٹ ڈالتی ہے اس کو ہٹائیے، وہی تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگاری اختیار کیجیے۔ پھر ایک اور مقام پہ جو کہا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ یہ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہ گار بنائے، ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہ گار بنائے۔ پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں، مولائی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کا تقویٰ اس کے دوستوں کو اس کی حرام کردہ چیزوں سے روکتا ہے۔ دیکھیے بھائی بات آ گئی جو میں ابھی کہہ رہا تھا، دوستوں کے، محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا بے شک تقویٰ کیا کام کرتا ہے؟ اس کے دوستوں کو، کس کے دوستوں کو؟ اللہ کے دوستوں کو اس کی حرام کردہ چیزوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے دوست بن جائیے تو اس کو حرام چیزوں سے روک دیتا ہے۔ پھر اس میں یہ مت دیکھیے گا کہ آپ کے حرام چیزوں سے رکی، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی آپ سے باتیں بنا رہا ہے۔ حضرت نوح کا بہت مذاق اڑایا گیا، باتیں بنانے کی پرواہ مت کیجیے گا، کیونکہ دیکھیے گا کہ ائمہ طاہرین کی اللہ کی نگاہ میں، ائمہ طاہرین کی نگاہ میں جب آپ نے تقویٰ اختیار کیا تو آپ کا کیا مقام ہو گیا؟ مولا مشکل کشا کے قول سن لیجیے۔
تو مولا مشکل کشا کیا فرماتے؟ جسے تقوی نے سر بلندی عطا کی اسے پست نہ سمجھو. تقوی نے سر بلندی عطا کی اسے پست نہ سمجھو. یعنی مولا کی نگاہ میں وہ پست نہیں ہے. دنیا کی نگاہوں میں پست ہو جائے ہمیں کیا پرواہ کہ دنیا والے ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. مولا کی نگاہ میں کیا ہے دیکھنا چاہیے. اور کہتے ہیں جسے دنیا نے سر بلندی عطا کی اسے بڑا نہ سمجھو. معاملہ تو یہی ہو رہا کہ جس نے دنیا نے سر بلند اسے ہم لوگ بڑا سمجھ رہے تھے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو ہے، یہ فلانا، یہ ہمارا آئیڈیل ہے، وہ آئیڈیل. وہی آئیڈیل نہیں ہے. دیکھو کہ مولا کس کو کہہ رہے ہیں، جس کو مولا پسند کر رہے ہیں وہی آئیڈیل ہے ہمارا، وہی فریم ہمارا آئیڈیل ہے اور دوسرا کوئی نہیں. پھر فرماتے ہیں حضرت لقمانی ایک جگہ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے تم اچھا اب یہ تقویٰ کر کے اتنا نہ تقویٰ ہو جائے کہ ہر چیز سے بالا تار ہو گئی، بیٹھی ہوئی آپ کوئی کام کاج نہیں کر رہی، صرف تسبیح بیٹھی پڑھ رہی، نمازیں پڑھ رہی. نہیں، ہر کام عبادت ہے. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عبادت ہے. ایون یہ کہ مومن کو مسکرا کے دیکھ دینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. کبھی ذکر آئے گا تو کام کرنے کے باب میں یہ والی بات بتائیں گے کتنا فائدہ ہے کام کرنے کے باب میں. جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کام کاج کر رہے ہوتے تو یہ نہیں کہ عبادت میں خلل پڑا. خلل کہاں پڑ رہا ہے؟ یہ خود عبادت ہو رہی. نیت تو کیجیے آپ. ایک دفعہ نیت کر لیے کہ جو کام کروں گی میں قربتاً اللہ کے لیے کروں گی، سب کچھ عبادت بن جائے گی، ساری چیز عبادت. تو کہہ رہے بیٹا تم دنیا میں اس قدر داخل نہ ہو جاؤ گے تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی. یعنی دنیا داری کا کام اتنا نہ کرنا کہ آخرت خراب ہو جائے، اور نہ تم اس قدر اس کو ترک کر دینا کہ لوگوں پہ بوجھ بن جاؤ. سارا کام بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں کر رہی، کیا اٹھاؤ، ارے پڑھ رہی، نماز پڑھی، دعا پڑھی، نماز پڑھی، ذکر کری، نہ چھوڑ تو ہم ہی کر لیتے ہیں گھر پہ ہوئے. اتنا بھی نہیں، چلتے پھرتے سب کام ہر آدمی کرتے رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جائے کہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے. کہ دنیا ہی کما رہے ہو، کماتے جا رہے ہو، پھر دنیا میں تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں مل رہا، تمہارا وقت ہی نہیں ہے وہاں پر. نہ اتنا اس کو ترک کر دو کہ لوگوں پہ بوجھ بن جاؤ. جیسے کہ حضرت عیسیٰ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کسی عابد کے پاس گزرے، کہ کون؟ کہہ رہے میں عابد. کیا کر رہے ہو؟ کہ عبادت کر رہے ہیں. کہ تمہارا خرچہ پانی کون چلاتا ہے؟ کہ میرا بھائی، بڑا بھائی چلاتا ہے، یا بھائی. کہ تو وہ ہوا عبادت گزار، بڑا عبادت گزار تو وہ ہوا کہ وہ جو ہے عبادت بھی کر رہا ہے اور رزق حلال بھی کما رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے سب بیٹھ جائے کہ جناب ہم عبادت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں کہ یہ سب کام کرنے کا. تو یہ نہ کہو. پھر کہا جا رہا ہے کہ تقویٰ جیسی کوئی کرامت نہیں. یعنی تقویٰ جو آپ نے اختیار کر لیا، گناہوں کو آپ نے چھوڑ دیا، تو مولا مشکل کشا فرماتے کہ اس جیسی کوئی کرامت نہیں ہے. سب یہ کرامت نہیں. ایک صاحب تھے جو عالم کے بارے میں انہوں نے سنا کہ وہ بہت بڑے عالم ہے اور بہت زیادہ تقویٰ پرہیزگاری ان کے پاس ہے. تو ان کے پاس جا کے رہنے لگے کہ میں آپ کے پاس مہمان بن کے آیا ہوں. وہ عالم کو بیچارے کو کیا پتہ کہ یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے، کہ وہ مہمان بن گیا. ان کے رہتے رہے کافی دنوں کو. اس کے بعد ایک دن کہا کہ اچھا بس اب ٹھیک ہے، اب ہم جا رہے ہیں. اور اصل میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو ایسا کچھ کیا، کس کام کے لیے آیا تھا؟ پھر میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا کہ آپ بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن میں نے تو آپ میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، تو اس لیے میں جا رہا ہوں. کہہ رہا اچھا یہ بتا تو کہ اتنے دن تو میرے ساتھ رہا، کوئی گناہ بھی مجھے کرتے ہوئے دیکھا؟ کہ نہیں گناہ تو کوئی نہیں کرتے. کہتے بھائی اس سے بڑی کرامت کون سی ہوگی؟ تو مجھے گناہ کرتے ہوئے نہیں کہا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہوگی؟ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کے لیے کوئی ہوا میں اڑنے لگے، میں اڑتا ہوا آتا وہاں سے، کہ مولا آئے ہے بھائی یہ تو سر ہمارے تو بہت کرامت والے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ کرامت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا مشکل کشا کا قول ہے کہ تقویٰ جیسی کوئی کرامت نہیں. کوئی کرامت، ساری کرامتوں کو انہوں نے رد کر دیا کہ تقویٰ جیسی کوئی کرامت نہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اچھا اس کی نشانی کیا کیا ہوتی ہے؟ ایک نشانی سے سن لیجیے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جائیں. خود ایک نشانی، خود مولائی کے قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کے دل مغموم رہتے ہیں، غمزدہ رہتے ہیں، غمزدہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، غمزدہ رہتے ہیں، بے فکرے خوش ایسے نہیں ہوتے، غمزدہ رہتے ہیں. لیکن لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. لوگ ان کے شر سے محفوظ، یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہو کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کو اور کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے. لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. وہ خود تو غمزدہ رہتے ہیں، لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. کہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں تو ایسے لوگوں کو عقل مند بھی کہا گیا، بڑے ہوشیار لوگوں کا. ہم تو عقل مند کسی اور کو سمجھتے ہیں، وہ عقل مند جو ہے مولا لوگ جو ہے کسی کو عقل مند اور سمجھتے. مولا کہتے ہیں کہ ہوشیار وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے. اگر آپ ہوشیار بننا چاہتی ہیں تو ایک ہی کام کیجیے، آپ سوچ لیجیے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گی. تب آپ ہوشیار کہلائیے گا. کس کی نگاہ میں؟ مولا کی نگاہ میں.
پھر ہوشیار وہ ہو جو کسی کو تکلیف نہ دے. تو یہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے تو مولا مشکل کشا ہی ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایمان تقوی کے بغیر کچھ مفید نہیں. ایمان تقوی کے بغیر کچھ مفید نہیں. بہت ساری آپ نے روایتیں سنی ہوں گی، تقوی کے بغیر کچھ مفید نہیں ایمان. بہت سارے آپ کام ایسے کر جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ماہ سیام آ رہا ہے، اب یہ ایمان تقوی اب ایمان میں کیا آ گیا کہ روزہ رکھنا ایمان میں، نماز پڑھنی ایمان کی حالت میں. ایمان ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں کیا کرنا، حج پہ بھی جانا. لیکن کیا ہے، تقوی کے بغیر مفید نہیں. وہ کیا کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ماہ سیام میں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تقوی کے بغیر مفید نہیں، یعنی کہ تقوی روزہ رکھنے سے جو فائدہ ہوگا وہ نہیں انہیں ملا. پھر انہیں ملا کہ اگر بھوک و پیاس ملی، انہیں کچھ ملے ہی نہیں. تو بھوک و پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا. پھر ایک چیز اور ہے تقوی میں بہت زیادہ کارآمد. ایک آدھ چیز چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ ختم ہو رہا بہت جلدی. ایک چیز اور بہت زیادہ کارآمد ہے جو آپ سے بھی بیان کرنا، بلکہ اب تو وہ صرف زبردستی کی بدنامی رہ گئی ہے. یہ عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں، مرد بھی اس پیچھے نہیں رہ گئے. مرد بھی کافی ماشاءاللہ سے اس میں کافی آگے آیا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے زبان. یہ بہت زیادہ مفید ہے تقوی میں. حضرت لقمان ہی فرماتے ہیں، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے تو چلیے انہی کے حوالے سے ایک بات بتا دیتے ہیں. حضرت لقمان فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں حضرت لقمان؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے کیا کام کیا ہے کہ 7 باتوں کو 7000 چیزوں میں جو ہے پوشیدہ، 7000 چیزیں، اس میں 7 باتیں ایسی جو 7000 چیزوں کا فائدہ تم کو دیں گی. اب وہ 7 چیزیں کیا چاہیے؟ وہ پہلی چیز بتاتے ہیں، خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی مشقت نہیں. بہت کاہلی ہے، کام کرنا نہیں چاہتی ہے نا آپ، بہت کاہلی آپ کو، ذرا زبان کو روک لیجیے. نہیں، ساری کاہلی جو ہے وہ جسمانی ہے، زبان کی کوئی کاہلی نہیں. زبان نہیں رکے گی کسی طرح سے. تو کہا جائے بہت کاہل ہے، کہیں سے کہا زبان سے بھی چپ رہتی ہے، کہ نہیں زبان سے کہاں چپ رہتی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خاموشی ایسی عبادت ہے جس میں کوئی مشقت نہیں. تو بچائیے اپنے آپ کو. پھر فرماتے ہیں خاموشی ایک زینت ہے. خاموشی ایک زینت ہے جو بغیر لباس، زیور اور دیگر آرائشی سامان کے بغیر بھی انسان کو وقار میں اضافہ کرتی ہے. آپ زینت کے سامان کیوں پہنتی؟ بہت اچھا کپڑا، یہ وہ زیورات، اپنے جو عورتوں کے محفلوں میں جاتی ہیں بہت بہترین کپڑا پہنتی ہوئی، اسی لیے کہ تاکہ آپ کے وقار میں اضافہ ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خاموشی اختیار کرو، تمہیں نہ کپڑے کی ضرورت پڑے گی، ایسے کپڑے کی نہ کسی زینت کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی دیگر زیورات کی ضرورت پڑے گی، پھر بھی تمہارے وقار میں اضافہ کرے گی کہ خاموش رہتی. اب آپ اچھا، یہ بھی بہت ساری چیز بتائی گئی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. خاموش رہے گی تو کیا کہا جائے گا؟ گھنی کہیں کہ آ گئی. یہ کب کہا جائے گا گھنی؟ کب کہا جائے گا؟ کہ جب آپ بولیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے بھائی ایک ہی دفعہ ڈنگ مارتی ہے تو پھر آدمی پہ پانی نہیں پیتا، پھر ایسا کاٹتی کہ تو کیا ہوگا؟ خاموشی آپ کی قربتاً اللہ والی ہونی چاہیے. خاموشی آپ کی مجرمانہ نہیں خاموشی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسی خاموشی ہو کہ آپ کی جب بولیے آپ تو آپ جو ہے پھاڑ دیجیے اس کو، ایسا ڈنگ ماریے کہ پھر دوبارہ اٹھ کے پانی نہ پی سکے. نہیں، خاموشی جو ہے اضافہ کرتی ہے. چلیے ہم نے کہا بیچ میں ایک بات آ گئی تو کوئی تقوی سے ہٹ کے تھوڑی سی یہ ہٹی نہیں ہے تقوی میں. پھر کہتے ہیں کہ تیسری چیز بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سلطنت کے بغیر بھی ہیبت صرف خاموشی سے حاصل ہوتی ہے. سلطنت کے بغیر بھی ہیبت صرف خاموشی سے حاصل ہو. کسی محفل میں آپ جا کے بیٹھیے، کوئی بندہ بہت زیادہ بول رہا ہو، کوئی بندہ خاموش ہو، تو آپ اس کے بارے میں بہت جلدی کوئی بات نہیں کیجیے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا. جتنا آدمی بولتا اتنا ہی کھلتا جاتا ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اپنی زبان میں پوشیدہ ہے. زبان کھولے گا تو پتہ چلے گا یہ تو توتلا ہے، پتہ چلا. پہلی چیز تو یہی پتہ چل گئی توتلا ہے، یہ بیوقوفی کی باتیں کر رہا ہے. ساری بیوقوفی اچھائیاں سب آیاں ہو جاتی زبان کھلتے ہی. تو کہا جا رہا ہے کہ سلطنت کے بغیر بھی ہیبت صرف خاموشی سے حاصل ہوتی. پھر فرماتی ہے خاموشی کا ایسا قلعہ ہے جس کو 4 دیواری کی ضرورت بھی نہیں. سبحان اللہ، کیا اچھی بات کی. یہ خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے، قلعے میں آدمی حفاظت کے ساتھ رہتا ہے. قلعے میں آدمی حفاظت کے ساتھ رہتا ہے. تو کہتے ہیں خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے کہ جس کو 4 دیواری کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے پتہ چلے کہ خاموش ہے. والدین یہاں پہ آئیں گے، کہیں گے ماشاء اللہ پتہ نہیں ایسا آپ لوگوں نے تربیت کی، ہماری بچی تو بالکل خاموش ہو گئی. اب ایسی بھی خاموشی نہ اختیار کیجیے کہ مولانا پوچھا قبول تو آپ ہاں بھی ہوں بھی کرنے کو تیار نہیں.
یہ والی خاموشی نہ اختیار کیجیے گا. تو بہرحال چوتھی چیز ہے خاموشی ایک ایسا قلعہ ہے جو چار دیواری کے بعد. پھر کہتے ہیں خاموش رہنے والوں کو لغزش اور بیہودہ باتوں سے معذرت کی ضرورت نہیں پیش آتی. خاموش رہنے والوں کو لغزش اور بیہودہ باتوں سے معذرت کی ضرورت ہے. نہ معذرت انسانوں سے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ اللہ سے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس کی گفتگو بڑھ جاتی ہے اس کی غلطیاں بڑھ جاتی ہے، اور جس کی غلطیاں بڑھ جاتی ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور گناہ گار جو ہے دوزخ کا مستحق ٹھہرتا. جتنی زیادہ باتیں کیجیے گا اتنی غلطیاں ہو جائیں گی. پھر رسول اللہ ہی نے فرمایا کہ مصیبت جو ہے وہ گفتگو سے وابستہ ہے. مصیبت گفتگو سے وابستہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلے گا کہ خراب آپ بیکار کی بیہودہ باتیں کر رہی ہیں، فضول باتیں کر رہی ہیں. تو فضول باتوں میں تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی. نہ جانے کتنے گناہ آ جاتے ہیں اس بات کے اندر کہ اگر دیکھا جائے تو یہ زبان کو کیوں بیچ میں لے کے آئے کہ تقویٰ کے لیے سب سے زیادہ بہترین جو چیز آپ کو ملے گی کرامت، وہ سب سے پہلے ہی کہ خاموشی اختیار کیجیے. کم بولیے آپ، کیونکہ زیادہ بولیے گا تو گناہ زیادہ ہوگا. کہ رسول اللہ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ سب سے زیادہ قید کرنے کا کوئی حقدار ہے کہ اسے قید کیا جائے تو وہ زبان ہے. زبان کو قید کر دو، بند کرو، کم سے کم بولو. جو شخص اللہ اور روز آخرت میں کیسے عجیب انداز میں بات کی گئی کہ بندہ خاموش رہے. ساری جمع کر دیجیے ایک جگہ، خاموشی کی زبان کے اوپر جمع کر دی، پوری کتاب بن جائے. یہ کتنی ہے. جو شخص جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. جو شخص اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے، خاموشی اختیار کرے. پھر ضرورت سے وہ باتوں سے لفظ سے آدمی کو وہ کرنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خاموشی اختیار ہو. ورنہ غیبت آپ کیجیے گا، چغلی آپ سے ہوگی، خدا نہ کرے آپ سے کیوں کریں گے، مطلب غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، گالیاں بکی جا رہی ہوئی، جھوٹ بولا جا رہا ہوگا، تہمتیں لگائی جا رہی ہوتی، سبھی تو اسی زبان کی بدولت ہو رہا. یہ زبان جو ہے جنت پہ بھی لے جائے گی، یہی زبان جہنم کی طرف بھی لے جاتی، دونوں کام کی جاتی. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہا پروردگار اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسی زبان کی بدولت آنکھیں منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی زبان کی بدولت اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آنکھیں منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. تو یہ ہمیں خاموشی. پھر چھٹی چیز بتاتے ہیں خاموشی کرامت کاتبین کے آرام کا موقع فراہم کرتے ہیں. 7 چیزیں ہیں نا، تو 6 چیز کرامت کاتبین کو آرام کا موقع فراہم کرتے ہیں. کہیں سر اس وقت تو کرامت کاتبین بالکل آرام سے نہیں ہوگا جب اتنی تیز بول رہے ہیں. یہ تو خوشی لکھ رہا ہوگا نا بیچارہ، کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں اس لیے خوش ہو رہا ہے. وہ کرامت کاتبین وہاں پہ خاموشی جہاں پہ بے مقصد بات کرنے کی بات کی ہے. پھر 7ویں چیز بتائے خاموش بہت سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی. خاموشی بہت سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی خاموشی. تو یہ تقویٰ الہی اختیار کرنا پڑے گا ہمیں. کس کام کے لیے؟ یہ کون سی کشتی ہے؟ یہ حضرت لقمان نے کشتی بتائی ہے کہ جس سے ہم پار لگیں گے تقویٰ الہی اختیار کرنے کے بعد. پھر اس کے بعد ایک کشتی آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تیسری کشتی، اہل بیت کی کشتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آپ فرماتے جو شخص نجات کی کشتی میں سوار ہونے اور مضبوط رسی کو تھامنے کا خواہش مند ہو اسے میرے بعد علی کی ولایت کو اپنانا اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور اس کی اولاد سے ائمہ کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ کتنی وہ لے کے جائیں گے. علی کی ولایت کو تسلیم کیجیے اور اس کی اولاد میں سے جو ائمہ آ رہے ہیں کہیں بیچ میں کوئی کٹ نہیں اس میں سے ہوگا. پہلے امام سے لے کے آخری امام تک، امام زمانہ علیہ السلام تک. اس کو تسلیم کرنا چاہیے، چھٹے پہ نہیں رکنا چاہیے، 7ویں پہ نہیں رکنا چاہیے. وہ اس پہ رک گئے، وہ اس پہ رک گئے. انہوں نے کہا کہ وہ علی پہ رک گئے، کیوں کہ تو اللہ میاں ماننے لگے، ان کو چلے چھٹی ہو گئی، وہ وہیں رک گئے. یہ سب نہیں، سیدھا جو بتایا جا رہے ولایت کو تسلیم کرو اور ان کے ائمہ میں سے جو امام ہیں ان کی اس کو تسلیم کرو. تو یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ اب یہ سوالی کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ کیوں ماننا ہے؟ اچھا ضروری بھی بہت ہے. ایسا
نہیں کہ آپ کہیے کہ ادھر ادھر داہنے بائیں ہو جائیں اور کچھ یہ کر لیں کچھ ان کو کر لیں، نہیں، بہت ضروری۔ ایک مقام پہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا اگر کسی شخص کو حضرت نوح جیسی عبادت کی توفیق مل جائے، حضرت نوح عبادت بھی بہت کیا کرتے ہیں، باقاعدہ رسول اللہ کی حدیث میں بھی بحار الانوار کی روایت سے یہ روایت بھی کہ حضرت نوح جیسی عبادت کرنا اسے نصیب ہو، احد کے پہاڑ کے برابر سونا وہ صدقہ کر دے، اس کی اتنی لمبی عمر ہو جائے کہ 1000 حج پاپ ادا کرے، اتنی لمبی عمر ہو جائے، اور صفا مروہ کے درمیان مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے، تو بھی اے علی اگر تمہاری ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، جنت کو جا اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا وہ۔ اے علی اگر تیری محبت نہیں رکھتا ہوگا تو جنت کیا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا وہ۔ اتنی اہم ترین چیز یہ مولا علی کی ولایت ہے جو کہی جا رہی ہے، یہ بھی ایک کشتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری کشتی پہ مولا ہی فرماتے ہیں جو ہماری کشتی کے علاوہ کسی دوسری کشتی میں سوار ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، معمولی چیز نہیں، ہم نے کوئی ایسے جذباتی طور پہ اس کو نہیں مانا ہوا، اللہ اور رسول کی طرف سے حکم دیا گیا جو ہم نے اس کو مان لیا، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، رسول کی طرف سے حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا کہ مولا آپ کو ماننے والا جو ہے میدان میں نہیں گیا، اس نے لڑا نہیں، جھگڑا نہیں، کہ جہاد اس نے نہیں کیا، تیر و تلوار نہیں کھایا اور بستر پہ لیٹا لیٹا مر گیا، وہ بھی کیا شہید مرے گا؟ کہ ہاں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ کیا تو نے سورہ حدید کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں پروردگار کہتا ہے اگر یہ سچے دل سے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائیں، سچے دل سے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائیں تو ہم کو صدیق و شہداء کے درجے تک پہنچاتے اور اسی جیسا اجر مرحمت فرماتے۔ تو ہم سچے دل سے اللہ کے رسول پہ اللہ پہ بھی لائے، اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لائے۔ اب کہا کہ اب ہمارے بعد یہ ہے تو ہم نے وہ تسلیم کر لیا اور دل سے تسلیم کیا اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری کشتی کے علاوہ پھر دوسرے میں سوار غرق ہوا، جس نے ہماری اطاعت کی وہ مالک ہو گیا اور وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے ہماری نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ مولا مشکل الکشا کہہ رہے ہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب جو مان لیا ہے تو ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اس کے خلاف نہیں جانا کہ ہم اس کے خلاف چلے جائیں کہ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ پھر جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ پر منقول گئے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، کچھ اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ چند حبشی لوگ جو ہیں ایک مردے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے لے کے چلے جا رہے ہیں، مردے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول دیکھا کہ لے آؤ، ادھر لے آؤ، ادھر لے آؤ، وہ لے آئے گا، اس کو لٹالا، کہا کہ اس کا کپڑے سے منہ ہٹاؤ، اس کو ہٹایا گیا، کھولا گیا، حبشی کا منہ ہٹایا گیا۔ تو رسول اللہ نے جب اس کا منہ ہٹایا تو اس کی لاش کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کا منہ کھول کے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے اے علی یہ تو ربا غلام ہے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول یہ تو وہی ہے۔ کہنے لگے اچھا۔ تو پھر حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہم سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ ہم سے بڑی محبت کرتا تھا، اور جب یہ غلام بن کے آیا تھا اس کے ہاتھوں میں اور پیروں میں ہتھیڑی بیڑی لگی ہوئی تھی، لیکن جب مجھے دیکھتا تھا تو میرے احترام میں اسی ہتھیڑی بیڑی کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کھڑا ہو کے کہتا تھا اے علی میں آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا کہا اچھا لے آؤ اس کو غسل دو، اس کو غسل دیا گیا، کہا اس کو کپڑا پہناؤ، اپنا ایک لباس دیا اس کو کہ یہ اسے پہناؤ۔ اس کو لباس دیا، لباس دینے کا پہنایا، پہنانے کے بعد اس کو لے کے چلنے کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے جا رہے تھے تو بہت زیادہ پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے؟ کہ فرشتے آ رہے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ عجیب طرح کے باتیں اس میں کا فرشتے 70,000 فرشتے، بعد میں لکھا کتاب میں لکھا کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اسے قبر میں اتارا، اتارنے کے بعد اس کو لٹایا، قبر میں خود لٹایا، تلقین پڑھایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت علی کی طرف مڑ کے کہتے ہیں اے علی اس کو جو کچھ یہ مل رہا فیض حاصل کر رہا جنت کے، یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی وجہ سے۔
موقع تو نہیں، لیکن یاد آ جاتا کہ کربلا میں تو علی کا پوتا وہاں موجود تھا، ہوتا بیڑیاں اور توق پہنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کیا گیا، یہی کیا جا رہا تھا جو اس کے ساتھ کیا، یہ تو غلام تھا، اس کے ساتھ کس طرح سے عزت و احترام کے ساتھ لے جا رہا ہے. وہاں پہ ان کی لاشیں جو ہیں بے گور کفن پڑی ہوئی کربلا میں، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا ہے، بد نصیب لوگ، بد نصیب. خوش نصیبی اور بد نصیبی یہیں پتہ چلتی ہے. خوش نصیبی اور بد نصیبی عہدے سے اور پیسے سے اس سے نہیں پتہ، اس سے پتہ چلتی کہ کیا کتنا کیا کر کیا رہا ہے. جس چیز سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے اس سے محبت کر رہا کہ نہیں کر رہا، یہاں سے بد نصیبی خوش نصیبی پتہ چلتی. تو بہرحال تو یہ وہ ہوا اس کو اس طرح سے دفنایا، اس طرح بتایا گیا. فرشتے آئے، بعض جگہ پہ ہے کہ اللہ کے رسول نے منہ ایسا کر کے پھیر لیا. قبر سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے منہ کیوں پھیر لیا تھا؟ کہ یہ اس دنیا سے پیاسا گیا تھا، تو جو ازواج اس کی جنت میں جو حور ازواج ہیں وہ اس کے لیے جنت کا پانی لے کے آئی تھی اس کو پلانے کے لیے، تو میں گوارا نہیں کیا کہ بہت شرمیلا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھتا رہوں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا. کس وجہ سے؟ محبت. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، اس واقعے میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کو کون کہہ رہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھ سے شدید محبت کرتا، یعنی حضرت علی گواہی بھی دے رہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا. ایسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے، تو کیا اس بات کی نشانی ہے کہ علی بھی ہم سے محبت کرتے ہوں گے، مولا بھی ہم؟ تو مولا کی محبت کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں گے تو کم بیش کچھ نہ کچھ تو ہم سے محبت کریں گے نا، ضرور کریں گے محبت، یا آپ سے محبت کریں گے. جیسے کہ خود مولا ہی نے فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، ابھی چوتھی کشتی باقی ہے، صرف 15-20 منٹ رہ گئے ہیں، شاید 5 منٹ زیادہ میں لے لوں، تو اس کو کاٹ کے الگ سے بیان کرنا میرے اس میں نہیں ہے، میں نہیں کر پاؤں گا. عالموں کا کام ہے، یہ عالم کریں گے. میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خاکہ دے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہو، نیکی کرنے کی جذبہ پیدا ہو. میں مولا مشکل کا فرماتے ہیں حوض کوثر پر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا. اور میرے اہل بیت میرے ساتھ ہوں گے. لہذا جو شخص ہم سے محبت کرتا، آپ بتا رہے کہ جو شخص ہم سے محبت کرتا اسے ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے. جو شخص ہم سے محبت کرتا ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے اور ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے، تو یہ نشانی بتا رہے کہ جو ہم سے محبت کرتا اس کو ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے، ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جو اہل بیت سے جتنی محبت کرے گا، اس کشتی میں آپ سوار ہے، جو جتنی محبت کرے گا اہل بیت سے، پل صراط بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ عبور کرے گا. کیونکہ پل صراط پہ عبور کرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں. کوئی تیزی کے ساتھ جا رہا، کوئی بجلی کا کون کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی گھٹنیوں کو بل جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح جائے گا، کوئی آندھی کی طرح، کوئی رگڑتا ہوا جائے گا. تو جس کی جیسی محبت ہوگی ویسے ہی. اب جس طرح سے آپ کو گزرنا ہو، اس باریک بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اس کے اوپر سے آپ کو جیسے گزرنا ہوگا. جتنی شدید محبت کیجیے گا اتنی اچھی ہموار ہو جائے گی پل صراط، اور آپ آسانی کے ساتھ گزر کے جائیے. تو آپ اپنی محبت کو ہر آدمی نے، سب نے مل کے، ہم سب محبت کرتے ہیں، سب کی محبتیں الگ الگ ہیں. اس فریم کے اوپر، اس اصول کے اوپر دیکھ لیجیے کہ جو ہم سے محبت کرتا اسے ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے اور ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو پل صراط سے بھی وہی گزرے گا. علی سے محبت جو رکھتا ہے تو اس کی نماز اور روزے قبول ہو جائیں گے. یہ علی سے محبت کی کون سی محبت؟ گناہوں کو چھوڑنے والی محبت، ان کی باتوں کو اپنانے والی. یہ نماز کو قبول ہو جائے گی. ابھی کہہ نہیں دیتے ڈاکٹر ابھی کہ میں آؤں گا ایک کلاس لوں گا نماز کے کیسے قبول ہوگا، لیکن ہم نے بتا دیا، ایک لائن میں ہو گیا قصہ ختم. اب ہم کہہ دیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتا دیا، یہی ہوگا. وہ تفصیل ہے اس کی، کیسے قبول ہوگا کیا نہیں قبول ہوگا. پھر کیا علی سے محبت رکھتا ہے اس کی نماز. اے علی تمہاری محبت جو کرنے والے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ عدل قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں پوری تفصیل ہے، اس میں بات نہیں کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے. اب آگے بڑھ کے ہم آئیں گے، کہاں پہ آئیں گے؟ آگے عدل قائم کرنے کے لیے ایک جملہ بتا کے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں قائم. علی جو ہے عدل سے جو محبت کرتا ہے وہ عدل قائم کرنے والے ہوں گے. عدل قائم کرنے والے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا کہ ایک ساتھ کا جو ظلم ہے وہ 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے، اور ایک ساتھ کا عدل ہے جو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، جس میں رات بھر نمازیں پڑھی جائیں اور دن بھر روزہ رکھا جائے. ایک ساتھ کا عدل جو ہے، اور یہ ایک ساتھ کا عدل آپ کیسے انجام دیجیے گا؟ کتنی لمبی کلاس لی جائے؟ ایک لائن میں. دیکھیے آسان دین لے کے آئے ہیں نا، تو تفصیل کے ساتھ بھی بات بتاتے ہیں، ایک لائن میں بتا دیتے ہیں. بہت ساری باتیں ایک لائن میں بتا دی، آپ سمجھ جائیے. اب کہا جائے کہ بدعقل لوگ کون کون ہیں، تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوگی کہ کون لوگ بدعقل ہیں. مولا نے چھوٹی جملے میں بتا دیا.
مغرور کو عقل نہیں. اب اس غرور کے اندر نہ جانے کتنی چیزیں شامل ہو گئی. چھوٹا سا جملہ مغرور کو عقل نہیں. تو اسی طرح رسول اللہ نے بتا دیا کہ عدل قائم کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو, مکمل عادل بن جاؤ گے. کتنا آسان ہو گیا آپ کے لیے. کتنا آسان ہو گیا. جو چیز آپ نے کیا پسند کرتی ہے اپنے لیے, کوئی نقصان نہیں پسند کرتی, اپنے لیے غیبت نہیں پسند کرتی, اپنی چغلی کی چیز نہیں پسند, اپنے لیے پسند نہیں کرتی کہ آپ سے کوئی جھوٹ بولے, اپنے لیے پسند نہیں کرتی کہ آپ کو ذلیل کیا جائے. پر جتنی چیزیں آپ شمار کر لیجیے کہ مجھے تو یہ پسند نہیں, پر دوسروں کے لیے بھی, مومن کے لیے بھی یہی سوچیے کہ اس کے لیے بھی پسند نہیں. بڑی تفصیل ہے. اگر اس جملے کے اوپر بات کی جائے تو پوری ایک کلاس چلی جائے گی. اس جملے پر حضرت آدم سے یہ قول شروع ہوا ہے. پروردگار نے حضرت آدم سے کہا تھا, اور نہ جانے کس کس جگہ پہ کہاں کہاں ائمہ تاریخ نے اس قول کو نقل کیا ہے. فلاں موقع ایسا آ گیا وہاں پہ یہ نقل کر دے, یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کرو. یہ اتنا اہم ترین جملہ ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اب چوتھی کشتی آتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے تیز چلنے والی کشتی, سب سے زیادہ کشادہ کشتی, سب سے زیادہ لوگ اس کے اندر سما جاتے ہیں, ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, بدھ ہو, کوئی سب بھی گناہ گار ہو. اب یہ کشتی کون سی کشتی آ گئی کہ دیکھیے یہ کشتی وہ کشتی تھی, یہ کشتی وہ کشتی بنی ہے کہ ابھی یہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ حضرت آدم نے جب نام پڑھنا شروع کیا ہے اور امام حسین اسلام کا نام آیا تو وہیں سے گریا شروع کر دیا کہ پروردگار یہ کیسا نام ہے کہ ہم نے اس کے نام کو پڑھتے ہی مجھے گریا پیدا ہو رہا. تو پوری بات بتائی گئی کہ یہ ہے, اس کی وجہ سے یہ کشتی کے دیکھیں یہ کشتی کی پاور وہاں سے شروع ہو گئی جس کو رسول اللہ نے بتایا کہ حسین جو ہے ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ امام حسین اسلام سے جو بھی جس طرح سے بھی منسلک ہوا وہ بات, کیونکہ سارے لوگوں کی ایک جگہ کو جمع کر دیا گیا ہے تب وہ امام حسین اسلام کی کشتی بنی ہے. اس کو اگر ہم کہا جائے کہ ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں, ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں تو ایک اشارہ دیں گے, آپ سب کے سب بولنے لگے. آپ زیارت وارثہ کے اندر کیا پڑھنا شروع کرتی ہیں؟ السلام علیکم کیا پڑھنا شروع کرتی ہیں؟ آدم صفت اللہ, حضرت آدم کا بھی نام لیتے ہیں, حضرت نوح کا بھی, ان کے بھی وارث ہے, ابراہیم کے بھی وارث ہے, رسول اللہ کے بھی وارث ہے. آپ دیکھیے کیا اب یہ کشتی کون سی آئی جو تمام انبیاؤں کی محنتوں کو بچایا. تبھی آپ لوگ یہ والی بات پڑھتی رہتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اور یہاں تک کہ یا امیر المومنین علی ولی اللہ تک بھی آپ جاتی ہے. تو اس ساری کشتیوں کو سب ویسے تو ائمہ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں تمام ائمہ ہماری نجات کی کشتی ہیں, ہمارے جتنے ائمہ سب نجات کی کشتی ہے. لیکن یہاں امام حسین اسلام آئے تو کیا ہوا, نجات کی کشتی. یہ بھی نجات کی کشتی ہے اور اتنی بڑی کشتی ہے کہ جو منسلک ایک گناہ گار فرشتہ بھی آتا ہے تو نجات پا جاتا ہے. ابھی دو تین قول آپ کو مولا کو سنائیں گے, لیکن پہلے ایک دو واقعہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. ہم اس کو پہلے واقعہ ڈال دیتے ہیں. ہم لوگ کہ خدا کے لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اتنا شکر صرف اس بات پر ادا کیا جائے کہ ہمارے دل میں امام حسین اسلام کی ایسی حرارت ہے کہ جیسے ہم اس کا تذکرہ سنتے فوراً ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا. اور کہا جاتا کہ جو خود امام حسین اسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے غم میں جس نے گریہ کیا اس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا, اسے جنت میں مقام. خود امام حسین اسلام کہہ رہے ہیں, خود امام حسین چھٹے امام کہہ رہے ہیں. کتنی روایتیں بھری پڑی ہوئی کہ غم حسین میں رونے والا جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے نا, سب اپنی جگہ پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اس کے باوجود امام حسین اسلام نے تقوی کی وصیت کی. مولا جب آپ کے رونے پہ ہم جنت پہ جائیں گے تقوی کی وصیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اسی لیے وصیت کر رہے ہیں کہ ہر آدمی جیسے کہ علی کی محبت جب تمہارے دل میں آ گئی نا تو پل صراط سے گزر جاؤ گے. لیکن کیسے گزرو کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی آسانی کے ساتھ گزرے گی, جتنی کم محبت ہوگی اتنی تکلیف سے. تو اسی طرح تمہارے دل میں ہماری محبت تو آ گئی, تم نے غم تو گریا تو کیا, لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں دقت ہوگی. وہاں پہنچو گے تو بالآخر تم جنت پہ, ہر حال میں جنت پہ جاؤ گے. لیکن جنت پہ تو جاؤ گے, لیکن کیسے جاؤ گے؟ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے مولا نے خود بھی بہت ساری تاکید کی ہے. لیکن اس تاکید سے پہلے ابھی آپ کو ایک بات بتاتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ وہ کوفے میں رہتا تھا, وہ اپنے دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو ایک دن اس کا دوست جو تھا اس نے کہا کہ چلو آج چلتے ہیں شب جمعہ امام حسین اسلام کی زیارت کو چلتے ہیں. اس نے کہا
حسین اسلام کی زیارت چلتے اس نے کہا کہ میں اس قسم کی بدعت سے جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، بدعتی مقام جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، بدعتی لوگ یہ وہ، اس نے بری بلی بات ایسی ویسی کی. یہ شخص اٹھا اپنی جگہ سے، غصے میں اپنے گھر گیا، اور گھر جانے کے بعد اس نے طے کیا کہ کل صبح جاؤں گا اور میں اس سے امام حسین اسلام کے بعض فضائل کا تذکرہ کروں گا، اس نے انکار کیا تو میں اسے قتل کر دوں گا. یہ سوچ کے گھر چلا گیا، غصے میں آ گیا. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کی جائے امام تعلیم کے بارے میں تو غصہ تو بہت شدید آتا. بہرحال یہ گھر چلا گیا. دوسرے دن صبح آیا اس کے دق الباب کی، اس کا نام لے کے بلایا تو اس کی بیوی نے آواز دی کہ وہ تو امام حسین اسلام کی زیارت کے لیے گیا ہوا، حرم میں گیا ہوا. یہ حیران رہ گیا کہ ارے رات تم سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں، یہ اس وقت کیسی باتیں سن رہا ہوں میں. فوراً وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد امام حسین اسلام کے حرم میں پہنچا تو دیکھا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور گریہ کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے اور مغفرت طلب کر رہا ہے. گریہ کر رہا ہے، استغفار، مغفرت، یہ اس کے پاس بیٹھ گیا جا کے. کافی دیر کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہا ہے. کہ مجھے اس طرح سے حیرانی سے نہ دیکھو، کہ کل تو تم یہ کہہ رہے تھے، آج یہ کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، یہ مجھ سے کچھ میں کل رات میں نے ایسا خواب دیکھا کہ اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. کہا کیا خواب تم نے دیکھا؟ کہ رات جب میں نے سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی شاندار نورانی شخصیت کو میں دیکھ رہا ہوں، جن کے گرد جو ہے بہت سارے لوگ جمع ہیں، بہت سارے لوگ، اور اتنی میں اپنی زبان سے ان کی جو ہے شان کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی شان کو کس طرح سے بیان کرو. اور انہی کے قریب ایک اور شخص بھی کھڑا ہوا تھا، اس کے بھی سر پہ تاج تھا، اس کی کرنیں نکل رہی تھی، بہت دور دور تک جا رہی تھی. تو میں نے ان لوگوں میں جو درمیان کے جو لوگ کھڑے ہوتے ان کو بلا کے کہ یہ کون شخص؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ کہ یہ ان کے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. کہنا اچھا. پھر آسمان سے دو عماریاں میں نے اترتے ہوئے دیکھا، جو آسمان پہ دو عماریاں. ہم نے پوچھا کہ یہ عماریوں میں کون کون ہے؟ کہنے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، دوسرے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ اس کے ساتھ یہ جوان جو کھڑا ہوا خوبصورت جوان، یہ کون ہے؟ کہ امام حسن علیہ السلام ہے. امام حسن اسلام کھڑے ہوئے. کہہ رہے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ شب جمعے میں امام حسین اسلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہ یہ آسمان سے پرچہ کیسا گر رہا ہے اس پر سے مجھے بھی دو. کہ نہیں یہ سب کو نہیں ملتا، صرف جو زیارت امام حسین اسلام کے شب جمعے میں جاتے ہیں یہ اسی کو ملتا ہے، اور یہ جہنم سے نجات کا پروانہ ہے. کہ مجھے دے دو. کہ نہیں تمہیں نہیں ملے گا جب تک زیارت نہیں کرو گے. بس یہ خواب دیکھا، میری آنکھ کھل گئی، میں گھبراہٹ کے عالم میں پریشان ہو کے میں یہاں بھاگا ہوا آیا ہوں. مجھے کچھ نہ کہہ رہے کیا ہوا، کل کیا کہہ رہا تھا، آج کیا ہو گیا اسے، آج اسے کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اب یہاں پہ آ گیا، کیا ہو گیا، اب اسے وہ خواب میں ہی دیکھ لیا کہ اسے پروانہ ملے گا کس چیز سے، جہنم سے نجات کا پروانہ اسے مل جائے گا. یہ تو ہو گیا. تو یہ تو چلو ٹھیک ہے، مسلمان تھا، اس نے دیکھا، سب کو پوچھا، رسول اللہ کو بھی جانتا تھا، حضرت علی کو بھی، امام حسن سب کو جانتا، سب کو. اور ایسے ایسے لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، واقعہ ملتا ہے آیت اللہ دست غیب نے بھی واقعہ کئی کتابوں میں اپنی لکھا ہے، بکر موتی میں بھی لکھا ہے، اور آخرت کے اعمال، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا. میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا کہ ایک تاجر تھا جو ہندوستان گیا تھا، مسلمان تاجر تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، ہندوستان گیا تھا. جلدی میں بتاؤں، تھوڑا سا وقت رہ گیا. ہندوستان گیا تھا تو جو تجارت کے لیے جگہ کا نام بھی لکھا ہوا، کہاں کے تھا، شاید غالباً آذربائیجان کا. اس وقت تو آذربائیجان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا کیا، تو اب پتہ چل گیا کہ کیا ہے کیا نہیں، تو جانتا ہے. تو وہاں آ گیا. وہاں اس نے دیکھا کہ ہندوؤں کا ایک جنازہ جا رہا تھا. اس نے کہا کہ ہندو کا جنازہ جا رہا تھا، میں پیچھے ہو لیا کہ میں دیکھوں کہ یہ ہندو لوگ کیا کام کرتے ہیں. آج تو فلموں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو، ٹی وی کے ذریعے سے بہت ساری چیز پتہ چل گئی کہ کیا کرتے ہیں، جلاتے ہیں کیا نہیں جلاتے ہیں. ہوتا نہیں، دیکھا نا آپ نے فلموں میں تو دیکھا ہے نا. جی ہاں، سب کی گردن ہلا، کیوں نہیں دیکھا، فلمیں دیکھی، سب نے دیکھی، یہ سب نے دیکھا. چلیے ٹھیک ہے، دیکھا. تو میں نے اس کو نہیں پتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، وہ بیچارہ نہیں جانتا. تو اس نے کہا چل کے دیکھیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہندو لوگ. دیکھا کہ وہاں لے کے گئے، اس کو لکڑیاں وکڑیاں رکھ کے جلایا. اب اسے غور سے دیکھتا رہا. تھوڑی دیر میں لکڑیاں وکڑیاں راکھ ہو گئی، تو راکھ کو ہٹایا تو اس کے جو پنڈت تھے
انہوں نے دیکھا کہ جسم کا اوپر کا حصہ تو نہیں جلا، تو اس نے کہا ضرور اس نے کوئی پاپ کیا، بڑا پاپ کیا جس کی وجہ سے جسم کا حصہ نہیں جلا اس کا۔ تو اس کے خاندان گھر والوں سے پوچھا اس نے کیا پاپ کیا، کسی کوئی نہیں بتا رہا، تو اس کا دوبارہ جلا، اس کو دوبارہ لکڑیاں رکھ کے جلا گیا، پھر بھی نہیں جلا، جبکہ ہندو تھے۔ پھر پتہ کیا گیا کہ بھائی اب بھی نہیں جلا، رشتہ داروں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، سب نے کہا کہ ہم نے تو کوئی پاپ ایسا پاپ بھی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں دیکھا۔ اب تو خیر پاپ کہنا ہمیں اس کے جو ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ، بچوں کو بھی پتہ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ آیا تو ہمارے گھر کچھ آئی ہوئی تھی کہ جا کے ان کو بتا کے آؤ، دیکھو اب تم کو کیا آتا ہے، ہماری ماما بہت سندر ہے۔ میں نے کہا یہ زبان کیسی ہے ماما کی؟ وہ بھیا ماما کب گئے؟ اچھی چیزوں کو دیکھ لیا کیجیے، بہرحال چلیے چھوڑی، ماما تب گئی۔ ہم نے کہا زبان دیکھو ماما کیسی ہوگا، تو بہرحال تو وہ اس کی بہن سے، اس کی بہن نے کہا ہاں ایک بات جو تھی جو ہم نے ہٹ کے کی ہے، کہ کیا کہ ایک دفعہ ہم دونوں بہنیں چلے جا رہے تھے، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی تھی بہت، اور بہت سارے لوگ رو رہے تھے۔ ہم لوگ متوجہ ہوئے کہ آواز کہاں سے آ رہی، ایک رونا کیسے۔ ہم لوگ گھوم کے اس گھر میں داخل ہونے، وہاں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھیں یا کوئی مرد بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھ کے کسی کا حسین بابا کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ اس طرح سے تذکرہ کر رہے تھے حسین بابا کے، وہ سارے لوگ بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے۔ ان کی گریہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ بھی رونے لگے، ہم دونوں بہنیں رونے لگے، وہ لوگ ماتم کر رہے تو ہم لوگ بھی ماتم کرنے لگے۔ پر اس کے علاوہ تو اور ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن یہ وہی چیز تھی، دیکھ لیجئے کتاب میں لکھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور جسم کا وہ حصہ جہاں ماتم کر رہے تھے وہ نہیں جلاتے۔ کیا باقی قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اللہ جانتا ہے، امام حسین نے جانتے ہیں، ان کی والدہ جانتی ہیں بس، اور ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بخشش کے سامان ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کشتی اتنی بڑی ہے، یہ کشتی ایسی ہے تیز چلنے والی کشتی کہ بس منسلک ہو جائیے دل لگا کے، تو منسلک ہو جائیے دل لگا کے۔ لیکن کیا ہے اس دل لگانے میں کیسے منسلک ہوئیے گا؟ ایسے ہوئیے گا خود امام، بس ایک دو قول آپ کی زحمتیں تمام کر رہے ہیں۔ امام حسین اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو۔ ارے مولا ہم تو آپ کے اوپر رو رہے ہیں کہ نہیں اس کا زیادہ فائدہ لو، ہم آپ کو رو رہے ہو ماتم کر رہے ہو، صحیح ہے تم مومن ہو، وہ غیر مومنہ تھی، وہ یہاں تک پہنچی تو اس کو فائدہ زیادہ دیا جائے گا۔ تم آؤ، تم ادھر آؤ تو تم دیکھو کہ تم کو کیا فائدہ ملنے والا ہے، تمہارا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو اور دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ خود امام حسین اسلام کہہ رہے کہ جن کے غم میں رونے میں سیدھے جنت تو جائیں گے ہم، لیکن وہ کہہ رہے کہ کب جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ ہم نے ایک عالم کے سامنے یہ بات رکھ کے پوچھی تھی کہ ایک طرف تو امام حسین اسلام کہہ رہے کہ ہمارے غم میں رونے والا جو ہے وہ جنت میں جگہ پائے گا، دوسری طرف ہمیں تقوی پرہیزگاری کی دعوت دے رہے تھی۔ ایسے دو چیزیں ایک ساتھ کیسے مل کے ہو رہی کہ نہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا، جو جتنی زیادہ محبت کرے گا وہ اتنی آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزرے گا، جو اتنی کم محبت کرے گا تو وہ وہی حال یہاں پہ جتنی پرہیزگاری کے ساتھ امام حسین صاحب سے محبت کرے گا، گریہ کرے، آپ کے آنسو میں چوتھے امام کے آنسو میں تو فرق ہوگا نا، ہے یہ نہ فرق؟ آپ کے غم میں ان کے غم میں فرق ہوگا نا۔ جیسے جیسے تقویٰ بڑھتا چلے جائے گا ویسے ویسے آنسوؤں کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ بہرحال بیوی جانے کی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے مولا ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین اسلام کہتے ہیں سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچانا۔ سب سے بڑا جہاد خود جہاد کرنے والا بتا رہے، کربلا سے زیادہ عجیب جہاد کبھی بھی نہیں ہے وہ پوری کائنات میں۔ سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچانا۔ نہیں پوری جو چاروں کشتی کا لب و لباب نکلتا ہے وہ آخر میں یہی ایک بات نکلتی ہے جو مولا نے بتائی ہے۔ امام حسین اسلام بتاتے ہیں کہ جہاد کرنا ہے، ہمیں یاد کرنے والوں، جہاد کرنا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، کیونکہ تم اللہ کے چوزن بندے ہو، پسندیدہ بندے ہو، کہ تمہارے دل میں محمد علی، فاطمہ، حسن حسین، ذریت حسین کی محبت ڈالی ہے تمہارے دل میں، کہ جس کو تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے تو یہ محبت ڈالی اللہ نے ڈالی ہے۔ پانچویں امام کا قول تو آپ کو یاد ہی ہے پانچویں امام کا قول کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے تمہارا کارنامہ نہیں ہے، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ محبت ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں، خصوصی طور پہ امام حسین اسلام کے صدقے میں ہم لوگوں کو
نافرمانی سے بچا پروردگار، ہمیں گناہ کبیرہ صغیرہ ہمارے معاف کر دے، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، آئندہ کے پروردگار ہمیں ایسی توفیق دے کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ اور تمام مشکلات پہ جو یہاں بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی، ایک یاد رکھیے گا، دل ہی میں چاہے نیت کر کے دعا کیا کیجیے کہ جب آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کی دعا بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہی بیٹھ کے اپنی ساری دعائیں پوری کروا سکتی ہیں کہ کوئی بھی ایک اٹھ کے آ جائے اور یہاں آ کے ایک دفعہ اس نے کچھ بھی پڑھ دیا، درود پڑھ دیا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے حق میں کچھ دعائے امام زمانہ پڑھنے کے بعد تمام مومنین مومنات کے حق میں، یہاں جو لوگ موجود ان کے حق میں، جن بچوں کو شادی نہیں ہوئی پروردگار ان کو شادی کرا دے، پروردگار جو لوگ روزگار کے مشکلات میں گرفتار ان کو روزگار، پروردگار ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ، اس دنیا کے اندر ہر طرح کی بلائیں، ناگہانی ذلت پریشانی میں ان کے جو عزیز رشتہ دار والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کو جوار محمد آل محمد میں جگہ، ہم سب لوگوں کو گناہوں کو معاف کر دیں، ہم لوگوں کے حفظ و امان رکھے، دشمنوں کو زہر کر پڑتا ہے، مومنین کی مدد کرنا اور دشمنوں کو منافقین کو ذلیل رسوا کرے، درود پڑھ دیے محمد علیہ۔ يا صاحب السماء